بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی، انتہائی اہم سٹوری ہے۔ اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر صاحب نے یہ بیان دیا ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر کام کرنے نہ دیا گیا، یہ بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ایک ایک نقطہ امپارٹنٹ ہے، اس پہ آج میں بہت ہی ڈیٹیلڈ تبصرہ کرنا ہے۔ ایسا کیوں ضرورت کیا پیش آئی کہ اگر ان کو کام نہ کرنے دیا گیا، اگر ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی، تو پھر یاد رکھیں وہ چمٹے نہیں رہیں گے، اقتدار سے نہیں چمٹے رہیں گے، وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اچھا، باقاعدہ انہوں نے پھر مدت بھی ساتھ ساتھ کہ وہ ہو سکتا ہے 6 مہینے میں، سال میں، یا دو سال، ویسے تو 2 سال ویسے ہی ٹوٹل 2 سال بچ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اسد عمر صاحب کو ایک بڑے اہم وزیر ہیں، ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ساتھ پہلے تو میں اس پہ میں بتاتا ہوں کہ اس بیان کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ بیان بیسیکلی کن کے لیے تھا۔ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ جو بات انہوں نے یہ کی کہ جناب وہ اقتدار کے لیے تو نہیں آئے، تو معذرت کے ساتھ صاحب سارے اقتدار کے لیے آتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے، تو میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ مبینہ غلط بیانی ہے، یہ مبینہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تو ان کے پاس بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں۔ ایک طرف عزت نفس ہوتی ہے، دوسری طرف اقتدار ہوتا ہے، انہوں نے اقتدار کو ترجیح دی ہے۔ ابھی آپ چند روز پہلے یا چند ہفتے پہلے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خود کہا کہ جی ہمارے 17 لوگ بک گئے، اور کچھ وزراء نے کہا کہ وزیر اعظم کو تو ان کے ناموں کا بھی پتہ ہے اور سب کچھ معلوم ہے کہ وہ 17 لوگ کون ہیں جو بک گئے، جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا حفیظ شیخ صاحب کے مقابلے میں۔ اور پھر انہی بکے ہوئے لوگوں سے وزیر اعظم صاحب کے مطابق، ان کے بقول جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ 17 لوگ بک گئے، انہی بکے ہوئے لوگوں سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں ان بکے ہوئے لوگوں سے تو اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ اگر اقتدار عزیز نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ ذرا وہ جو پنجاب کے معاونین خصوصی اور مشیران اور وزراء چلیں، باقی تو ایم پی اے یا ایم این اے ہیں نا، وہ جو وزراء ہیں کم از کم جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو ان کو ذرا فارغ کر کے دکھا دیں، تھوڑا سا فارغ تو کریں نا ان کو نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اقتدار کے لیے نہیں آیا، جی وہ بالکل اقتدار کے لیے آئے ہیں، البتہ ان سے ہو کچھ نہیں پا رہا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور آج اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی اپوزیشن مہنگائی ہے، بالکل ایسی ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ آپ ابھی کراچی کا الیکشن دیکھیں کہ 5ویں 6 نمبر پہ پی ٹی آئی ہے، جو پہلے نمبر پہ آئی تھی یا آئی تھی یا لائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے بھی ان کو اپنا وہاں پہ بساط کا پتہ چل گیا کہ ہمارا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا میچ پڑ گیا، بیان بازی شروع ہو گئی، ادھر سے ان کے لیے ادھر سے ان کے لیے، انہوں نے جناب ان پہ دھاندلی کا الزام لگایا، انہوں نے آگے سے جواب دینے شروع کر دیے۔ اس کشمکش میں نا جو پی ٹی آئی کی چھترول ہونی تھی نا، جی پہلے نمبر سے آپ 5ویں یا 6 نمبر پہ کیوں گئے ہیں، وہ بچ گئی ہے، اس پتلی گلی سے نکل گئی ہے پی ٹی آئی، بیچ بچا میں بچ کے، کہ وہ خیال دوسری طرف چلا گیا نا سارا، کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے بیانات اور ٹویٹس اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو سنانے لگ گئے۔ اب آ جائیں کہ اسد عمر صاحب نے کیوں دیا یہ بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چینجز کو، آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ بشیر میمن صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ کیا معمولی انکشافات ہیں؟ اور کیوں کیے ہیں؟ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ایک چیز تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں جا رہا کپتان میں اور کنٹرول ٹاور میں۔ یہ بالکل واضح بیان بتا رہا ہے، سب کچھ اچھا نہیں، جو کہہ رہے ہیں ایک پیج پہ ہیں، وہ سب کچھ اچھا نہیں جا رہا۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جناب کنٹرول ٹاور نے
جنرل باجوہ صاحب نے کہ جب وہ وہاں ایک سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، اس میں کچھ لوگ موجود تھے، ان لوگوں سے میں نے بات بھی کی، میں نے بات کچھ کی بھی تھی لیکن بڑے محتاط انداز میں، کہ وہاں بھی کیا کیا باتیں ہو گئیں، وہاں بھی کس طریقے سے حکومت کی چھترول ہوئی، اور پھر اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ، تو پھر صحافیوں کے ساتھ بھی باتیں بہت ساری ایسی ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری بات، وہ کن کو سنا رہے تھے جناب؟ یہ کس کو نہیں معلوم کون ایسا تجزیہ کار ہوگا، کون ایسا تبصرہ نگار ہوگا، کون ایسا بڑا صحافی ہوگا، کون ایسا سیاسی امور پر نظر رکھنے والا ہوگا کہ وہ جو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ خان صاحب کن کو سنا رہے ہیں۔ خان صاحب کنٹرول ٹاور کو سنا رہے ہیں بھائی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہوں خان صاحب کے کام میں؟ خان صاحب کے کام میں رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ خان صاحب، اچھا عدلیہ میں تو چلیں، جب وہ کوئی کیس جاتا ہے تو تب وہ ڈسکس ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ اب اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اگر ان کو وہ اچیو نہ کرنے دیا گیا، آپ کو معلوم ہے جناب کہ وہ وسیم اکرم پلس صاحب کو بھی کب سے کنٹرول ٹاور خود یہ روف کلاسر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ خود جناب وہاں صحافیوں کی میٹنگ میں جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کب سے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وسیم اکرم پلس کو ہٹایا جائے، لیکن وہ نہیں ہٹا رہے۔ تو بات تو یہی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون آخر رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے، روڑے کون اٹکا سکتا ہے؟ کوئی میں تو نہیں اٹکا سکتا، ایک لے مین تو نہیں اٹکا سکتے، عوام نے تو چلیں چن لیا یا چنوایا گیا یا جس طریقے سے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ کوئی عام دکاندار تھوڑی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کون پھر ڈال رہا ہے؟ ذرا نام تو لیں نا، رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ تو جو ڈال سکتے ہیں یا جو ڈال رہے ہیں مبینہ طور پہ ان کے بقول وہ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو ابھی علی زیدی صاحب کی جو آئی آڈیو جس سے وہ مکر بھی گئے، لیکن وہ ہر کسی کو اس کا اگر وہ مکرنے کا اس کا آسان سا طریقہ کار ہے، اس کی فورنزک آڈٹ کروا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو کیوں نہیں کرواتے فورنزک آڈٹ؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہی ہیں جناب، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے تو مانا بھی ہے کہ آڈیو میری ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، جن کے ساتھ بندہ فرینک ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب وہ اس آڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کون ذلیل کر رہا ہے؟ کنٹرول ٹاور، یہ علی زیدی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اور خیر انہوں نے تو جو الفاظ استعمال کیے، میں وہ الفاظ ادھر استعمال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو انہوں نے استعمال کیا نا کہ خان صاحب کے ساتھ کنٹرول ٹاور کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ الفاظ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا نا، کہ ادھر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر تو ایسا کیوں ہے؟ اچھا، یہ بیان دیا کیوں گیا؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کن کو سنوایا گیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنٹرول ٹاور کو سنوایا گیا ہے۔ کون روڑے اٹکا سکتا ہوتا ہے بھائی؟ کون رکاوٹیں ڈال سکتا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ خان صاحب جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کو، بھائی خان صاحب پہلے یہ بتایا جائے اچیو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آلو سستا کرنا چاہتے ہیں، چینی سستی کرنا چاہتے ہیں، پیاز سستے کرنا چاہتے ہیں، سبزی مہنگائی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اب ایک سیدھی سی بات ہے، میں بہت ہی تنقید بھی کرتا ہوں، اور میں تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو میرے ویورز ہیں جو مجھے جانتے ہیں تو پھر وہ یہ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ خدا کے ہاتھ میں ہے جان، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور میں جو ہے نا بڑا ایک وہ والی مطلب ایک کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں احتیاط سے انتہائی محتاط انداز میں، اور میں بالکل ببانگ دول پہنچا دیتا ہوں۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں یار یہ آپ بالکل احتیاط نہیں کرتے ایسے ماحول میں جہاں پہ یہ صورتحال ہے، لیکن میں ایک جہاں پر کوئی سچ بات ہوگی نا، کوئی حق بات ہوگی، جو بھی جن پہ بھی الزام ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کنٹرول ٹاور پہ وہ ان کو لائے، ٹھیک ہے چلیں آ گئے، تو پھر کیا کنٹرول ٹاور نے آگے کوئی گھٹنا گوڈا گٹا رکھا ہوا ہے کہ جناب آپ مہنگائی کنٹرول نہ کرو؟ وہ آپ سے نہیں ہوئی نا۔ کیا کنٹرول ٹاور نے یہ کہا ہے کہ وسیم اکرم پلس کی جو کارکردگی ہو وہ مائنس میں چلی جائے؟ انہوں نے کیا ہے کہ کیا یہ کنٹرول ٹاور کو رکاوٹ بنا ہے؟ مطلب اب انہوں نے تو الٹا آپ کو باہر کے ملکوں سے، سعودی عرب سے، UAE سے، چائنا سے، ادھر ادھر سے قرضے لے کے دیے
کہ جی ان سے چلاؤ، آپ کسی طریقے سے چلاؤ، لیکن جب بھی آپ بار بار دھکا دینے سے بھی نہیں چل پائے تو پھر اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم پہ آ رہا ہے. بھائی بات ہم پہ آ رہی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے، تو پھر جو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی وہ والی بات کہ پھر لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، تو پھر بات تو وہی ہو گئی نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں پھر بگڑ جاتی ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں بگڑی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بگڑی ہیں بہت ساری چیزیں. ابھی جو ٹی ایل پی کے ایشو کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس طریقے سے بھی آپ کو پتہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا یا مس ہینڈل کیا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جس طریقے سے دھول چٹائی گئی، جس طریقے سے جناب وہ جو ہے نا اب کیا کہوں، تو جس طریقے سے غلط فیصلے کیے گئے، ایک آرڈننس آ جاتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے، پھر آرڈننس پہ چل رہی ہے حکومتیں. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ ایسا بیان دیا کیوں گیا؟ اس وجہ سے کہ اچھا یہ دیا تو گیا، سنوایا گیا کسی کو، یہ کیوں سنوایا گیا؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا. اصل میں معاملات یہ ہوتے، میں نے آپ سے کہا ہے نا سوال کیا کریں نا، سوال نہیں ہوگا تو زوال ہو جائے گا اس معاشرے میں. کیوں سنوایا گیا؟ کس کو؟ کنٹرول ٹاور کو. اور کنٹرول ٹاور کو کیوں سنوایا گیا؟ اصل میں بات یہ ہے، یہ پوائنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ ڈاٹس میں لائیے. بات یہ ہے ان کو اس لیے سنوایا گیا کہ دیکھیں اگر ہمیں تنگ کیا گیا، اب یہ تو اوپر والی بات ہے نا کہ اگر ہمیں اچیو نہ کرنے دیا گیا، اگر ہمیں ترقی نہ کرنے دی گئی، ایسا ہو سکتا ہے حکومت ترقی کرے یا وہ کوئی مہنگائی کام کرے اور آگے کنٹرول ٹاور آ کے کھڑا ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں کم از کم اس حکومت میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا ہو دیا، اپنی نالائکی سے انہوں نے اس طرح سے کیا، مبینہ طور پہ میں کہوں گا معذرت کے ساتھ. تو اب اس کے بعد جو ہے نا، اب اگر اس طریقے سے اگر وہ کہیں کہ جناب ان کو کیوں سنوایا گیا، تو بھائی ان کو اس لیے سنوایا گیا کہ دیکھو اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ جناب وسیم اکرم پلس کو بھی ہٹاؤ، آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ محمود خان کو بھی ہٹاؤ، آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ مفاہمت کی پالیسی اختیار کرو، آپ ہمیں کہیں گے کہ اب ٹسل ختم کرو اور ترقی کی طرف اور مہنگائی کی طرف توجہ دو، اور آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ جو ہے نا اس طریقے سے کہ کیونکہ آپ ایسی طرف توجہ دو تاکہ تنقید ہم پہ بھی نہ آئے، اب بہت ہو چکا. اور اگر یہ آپ ہمیں یہ بات تو یہ اصل میں تو بات یہ ہے نا، اچیومنٹس کی تو بات کی گئی نا. اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے تو پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ کہنے کی بات ہے. اگر خان صاحب نے، میں اس پہ ضرور آتا ہوں میرے بھائی، میں بتاؤں گا کہ سنوایا کیوں گیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے، بات یہاں پہ اڑی ہے کہ سنوایا کیوں گیا ہے، یہ کیوں بیان دلوایا گیا ہے، ہر ایک چیز میں کیوں چھپی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس کی تہ میں. یہ میں ضرور بتاتا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں. اصل میں آپ آ جائیں کہ خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ ضمنی الیکشن نوشہرہ کا ہو، وہ ضمنی الیکشن ڈسکا کا ہو، وہ وزیر آباد کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو، وہ کراچی کا ہو، خیبر سے لے کر کراچی تک وہ ہار رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ اتنے بھولے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے عوام کے پاس جائیں گے. عوام کے پاس جائیں تو صحیح، جو بھی لوگ جا رہے ہیں ان کو انڈے لگ رہے ہیں اور ٹماٹر مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، باقی ان کے سارے لوگوں کو پتہ ہے، ان کے وزراء کو، ان کے مشیروں کو، ان لوگوں کو جو پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظریاتی ہیں، ان کے ساتھ چلے، سب کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، عوام میں جانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس طریقے سے ریئیکشن آ رہا ہے عوام کا. کہاں پر آپ کو ملے تھے کتنے ووٹ، اور کہاں پر آپ 5ویں 6 نمبر پہ آ کھڑے ہیں کراچی میں. ڈسکا میں کیا حال ہوا آپ کا، نوشہرہ میں آپ کے اپنے گھر میں کیا حال ہوا. اس سے پہلے الیکشن ہوتے رہے ملیر میں، کراچی میں، سندھ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان میں، وہاں آپ کے ساتھ کیا حشر ہوا. تو ایسا حشر دیکھ کے ضمنی الیکشن میں کہ جب حکومت بھی آپ کی اپنی ہو وفاقی، اور وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، پھر بھی آپ اتنی بری طرح سے پٹ جائیں اور وسائل بھی استعمال ہوں، وزراء جا کے پیکیجز کے وعدے بھی کریں، وہاں پہ جا کے تقاریر بھی کریں، وہاں پہ جا کے زمین آسمان کے کلابے بھی ملائیں، اور پھر بھی آپ بری طرح سے پٹ جائیں، تو پھر جب آپ کے پاس حکومت بھی نہیں ہوگی اور اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، تو آپ معذرت کے ساتھ کس منہ سے عوام کے پاس جا کے کیا کہیں گے میں نے کیا کیا ہے ان 3 سالوں میں؟ تو شہید کیسے بنیں گے آپ، سیاسی شہید کیسے بنیں گے؟ آپ سے پوچھیں گے 3 سالوں میں کو اپنی اچیومنٹ تو بتائیں.
کوئی اپنی باتوں کی 3 سالوں میں یہ بتائیں کہ آپ نے پیاز، آلو، ٹماٹر، چینی، بجلی سستی کی، آپ نے کیا ہے؟ گیس کی قیمتوں کو بتائیں گے، پیٹرول کی قیمتوں کو بتائیں گے، تو یہ تو بات آپ ویسے ہی کہیں جناب، اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ جناب میں تو وہ تو چلے جائیں گے خان صاحب عوام کے پاس مینڈیٹ لینے کے لیے اور کہیں گے کہ مجھے یہ نہیں کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے انہوں نے کیوں سنایا کیوں ہے؟ انہوں نے اس وجہ سے سنایا کہ بھائی پتہ خیال رکھو کہ اگر ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ زیادہ کرو گے، اس حد سے زیادہ بڑھو گے تو اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور اگر میں نے اسمبلیاں توڑ دیں، یہ اصل میں بات ہے، یہ بات ہے کہ اگر میں نے اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ سرویز کیا بتا رہے ہیں، کون آ جائیں گے؟ نواز شریف آ جائے گا، نون لیگ آ جائے گی، ادھر سے سندھ میں پیپلز پارٹی آ جائے گی، ادھر سے ANP اور مولانا صاحب آ جائیں گے۔ تو آپ کو تو معلوم ہے کہ پھر اگر یہ آپ کو قبول ہے کہ پھر اگر وہ پنجاب کو سویپ کر کے نواز شریف آ جائے اور پھر انہی کا پرائم منسٹر ہو اور پھر اسی طریقے سے ہو اور انہی کے ساتھ آپ کی ٹسل چل رہی ہے اور وہی دوبارہ وفاق میں بھی بنا لیں اور پنجاب میں بھی بنا لیں، بھائی مین تو گورنمنٹس یہی ہوتی ہیں نا، باقی صوبے تو چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وفاق میں بھی وہ بنا لیں اور پنجاب میں بھی بنا لیں، تو اگر آپ نے ایک حد سے زیادہ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر میں یہ کروں گا، اور جب میں نے یہ کر لیا تو دھمکی یہ ہے کہ پھر کون آ جائیں گے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ خیال رکھو کہ اگر ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ ڈراتے اسی وجہ سے ہیں کہ اگر وہ اسمبلی توڑ دی تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں نے اسمبلی توڑ دی تو میں عوام کے پاس، یہ تو لوگوں کو ٹی وی پر بتانے کی باتیں ہیں نا۔ جو بیسک بات وہ یہ ہے، وہ یہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیال کرو ابھی تک تو آپ چاہ رہے ہو کہ وہ نہ آئیں کیونکہ آپ کے نہ معاملات طے پائے ہیں ان کے ساتھ، نہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ یہی مریم نواز صاحبہ میدان میں اتریں گی، یہی کریں گی تقاریر، یہی وہ ادھر سے تقریر کریں گے نواز شریف صاحب، اگر وہ یہاں نہیں بھی آتے تو یہی وہ کراؤڈ پلر ہوں گے۔ آپ نے دیکھ تو لیا کہ کراچی میں بھی وہ بھلے پیپلز پارٹی جیت گئی ہو، بھلے نون لیگ نے ان پہ الزام لگایا ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے مارجن سے فیصل واؤڈا صاحب نے ہرایا تھا شہباز شریف صاحب کو، وہ تقریباً کو 700 سم تھنگ کا مارجن تھا، اب ٹوٹل کو 600 سم تھنگ کا مارجن ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کراچی تک بھی ان کا بیانیہ پہنچ گیا ہے، نوشہرہ تک بھی ان کا بیانیہ پہنچ گیا ہے۔ باقی پنجاب، ڈسکا، وزیر آباد وہ تو چھوڑ دیجئے نا، وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ جی آج الیکشن کروا لیں۔ تو خان صاحب اصل میں ان کو دھمکی دے رہے ہیں کنٹرول ٹاور کو کہ اگر آپ نے میرے ساتھ حد سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں یہ کروں گا کہ پھر میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسمبلی توڑنے کے بعد نئے الیکشن میں کون آئے گا؟ نواز شریف صاحب آئیں گے، نون لیگ آئے، وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں نا بھائی۔ اسی وجہ سے تو صرف وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی الیکشن کراؤ، نئے الیکشن کرواؤ۔ ادھر سے مولانا صاحب کر رہے ہیں یا ادھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو کنفرم ہے کہ جی نئے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم سویپ کریں گے۔ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہر سیٹ پہ اس طرح کی 2018 والی دھاندلی شاید ممکن نہ ہو سکے، اب ہر سیٹ پہ اس طریقے سے ہنگامہ ممکن نہ ہو سکے۔ اب وہ بہت کچھ سیکھ گئے ہیں، بہت کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہرا بھی دیتے ہیں۔ یہ اصل میں پیغام ان کو کنوے کیا گیا ہے، اور کنوے کیا کیوں گیا ہے اس کی یہ وجہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔